العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات محمد وآل محمد. قرآن مجید نے جو بات بتا دی وہ فائنل ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری رولنگ نہیں آ سکتی. سورۃ الحدید کی 25ویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اب تک. اس میں عبادتوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا رہا ہے، روزے اور نماز اور حج کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا رہا. ساری عبادتیں وہ عبادتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، مگر اسلام کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے. اس لیے کہ مذہب کی تاریخ یہ ہے کہ جب مذہب کا لبادہ وہ لوگ اوڑھ لیتے ہیں جن کے دل میں مذہب نہیں ہوتا ہے. آج تک کی یہ ہسٹری ہے کہ جب لوگ مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں پولیٹیکل اینڈز کے لیے، تو پھر مذہب کے نام پر جو ظلم اور ستم ہوتا ہے، جو ایٹراسٹیز ہوتی ہیں، وہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں. اس لیے مذہب کے مس یوز سے بچانے کے لیے یہ آیت سب کو وارننگ دے رہی ہے کہ تم ہوشیار رہو. مذہب جان بچانے کے لیے آیا ہے، مذہب جان لینے کے لیے نہیں آیا ہے. مذہب تمہیں آرام پہنچانے کے لیے آیا ہے، تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آیا. مذہب تمہیں کچھ دینے کے لیے آیا ہے، مذہب تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا. اس لیے ارشاد ہے، بالکل آیات بینات میں یہ آیت ہے، اس کا کوئی دوسرا ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا. ارشاد ہے کہ ہم نے رسول بھیجے بے شک، ہم نے کتابیں نازل کی بے شک، ہم نے آرگومنٹس کے ساتھ ان کو بھیجا بے شک، مگر یہ سارا انتظام اس لیے ہے کہ پوری دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے. کیوں؟ ایک جھگڑا اسی وقت شروع ہوا تھا جب حضرت آدم پیدا ہوئے. شیطان نے کہا تھا کہ میں سب کو بہکا کر رہوں گا. یہ سب قرآن میں آپ میں ایسے پڑھ رہے ہوں. شیطان نے کہا تھا کہ میں سب کو بہکا کر رہوں گا، مگر اللہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تو سب کو بہکا نہیں پائے گا. اب وہ بات پھر لمبی ہو جائے گی، پھر مجھے موقع ملا تو بتاؤں گا کہ شیطان کی خلقت کیوں ہوئی، اس وقت موقع نہیں ہے. تو شیطان نے کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے بندوں کو بہکا دوں گا. ارشاد ہوا کہ جو میرے بندے دیکھنے میں ہیں، اندر سے تیرے بندے ہیں، انہیں کو تو بہکا پائے گا. ارشاد ہوا اللہ عبادک المخلصین، جو خالص میرے بندے ہیں ان کو تو بہکا نہیں پائے گا. اب یہ جنگ اس وقت سے شروع ہوئی. اللہ نے فرمایا، جب ملائکہ نے کہا کیا تجرؤ فیہا ویفسدوا فیہا ویسفکوا الدماء، یہ آیت پڑھا، ملائکہ نے کہا کہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ہم نیک ہیں، ہم فساد نہیں کرتے ہیں، ہم کو بنا دے. تو ارشاد ہوا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تم نے شیطان کی گفتگو بھی سنی، میرا جواب بھی سنا. یہ یاد رکھو کہ تمہارا علم جتنا زیادہ ہو لمیٹڈ ہے، میرا علم ایبسولوٹ ہے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اب اگر دنیا کا خاتمہ ظلم پر ہو جائے گا تو شیطان جیت گیا، رحمان ہار گیا. اس لیے اس دنیا کا خاتمہ الہی نظام کے تحت جو عصمت و امامت کے ذریعے جاری ہوگا، اس دنیا کا خاتمہ سکون اور چین و ایمان و اطمینان پر ہوگا. صلوات محمد و آل محمد. یہ بات جو میں نے
آپ سے کہی ہے یہ بالکل واقعیت ہے. ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں RSS کو یا اور جو دوسری جماعتیں شیو سینا وغیرہ ہے، یہ مذہب کے نام پر ہر وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کی مذہب نے ہندو دھرم میں اجازت نہیں دی ہے. مسلمان الحمدللہ سے پیچھے نہیں ہیں. مسلمانوں نے بھی رسول کے فوراً بعد یا کچھ عرصے کے بعد مذہب کے نام پر وہ سارا کام شروع کر دیا کہ جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے قطعاً. اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹا مجھے بتاؤ جمعے کی نماز کس دن ہوتی ہے؟ فرائیڈے پریئر کس دن ہوتی؟ بتاؤ. فرائیڈے کو ہوتی نا. یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ جمعے کی نماز فرائیڈے کو ہوتی ہے. اب ہم ان لوگ کیا کہیں کہ جو حکومت کا مزاج بدلنے سے ویڈنسڈے کو فرائیڈے کی نماز پڑھا رہے تھے اور سب پیچھے پڑھ رہے تھے. سب پیچھے پڑھ رہے تھے، کوئی ایک آبجیکشن بھی نہیں کر رہا تھا. جن کا مذہب سیاسی ہوتا ہے ان کا مذہب اتنا ہی ڈھل مل یقین ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے ایک گورنر نے کسی کے یہی ابتدائی زمانے میں کسی کے دور حکومت میں نشے میں آ گئے نماز پڑھانے کے لیے، فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی، اور جب نماز ختم ہوئی تو پلٹ کر نشے کے عالم میں کہا کہو تو اور بڑھا دوں. اسی نشتوں لوگوں نے کہا نہیں بس اتنا ہی کافی. جو میں پوری اتھارٹی کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں مسلمانوں کو لانا نہیں چاہتا لیکن آنکھیں تو کھولنا چاہتا ہوں. ایک حاکم وقت خود جب شام سے مدینے آیا اور آنے کے بعد اس نے نماز پڑھانا شروع کی، پہلی مرتبہ بسم اللہ غائب ہو گئی. اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بسم اللہ نہیں پڑھی. کم سے کم یہ ضرور ہوا کہ بعد میں جو لوگ پیچھے نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ نماز پڑھانے میں بسم اللہ پڑھنا آپ بھول گئے کہ بسم اللہ چرا لی. مگر اس کے بعد بھی سنت وہی جاری ہو گئی جو آج تک چلی آ رہی ہے. بسم اللہ جزو قرآن، اس کو آپ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ سنت جاری ہو گئی. یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ کچے دین والوں کا مزاج بدلتا چلا جاتا ہے اور ہر وہ کام کرنے لگتے ہیں مذہب کے نام پر کہ جس کو مذہب انجام دینے کی اجازت نہیں دیتا. اب دیکھیے سب سے بڑی مشکل ہے وار پیریڈ. وار پیریڈ میں انصاف کا قائم رکھنا، جسٹس کا قائم رکھنا، دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہونے دینا، یہ بہت مشکل کام ہے. اب اسلامی جہاد میں تفصیلات تو نہیں آ سکتا ہوں لیکن بات کو مکمل کرنے کے لیے بس 2-4 مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، اور پھر تو آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات قیامت کی رات ہے. مگر حسینی پر میں جاؤں گا، بات ختم ہوگی. تو اب رسول نے اس لیے اسلام میں اجازت جہاد دی کہ دنیا یہ دیکھ لے کہ اگر انسان صحیح مذہبی انسان ہے تو جہاد یا وار فیئر میں بھی اس کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا. اسلام میں جہاد کی اجازت ہے. اب وہ جہاد کے کیا معنی ہے وہ بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی. جو جہاد عام طور پر جانا جاتا ہے اس کے معنی جہاد میں کیا ہیں، اسلام میں کیا ہیں. اسلام میں جہاد یعنی وار فیئر، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی ہے کہ جو انسانیت کی ہیومینٹی کے خلاف ہو. آپ غور سے نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات کتنے ہی نازک اور خراب ہو جائیں، اسلامی جنگ میں جنگ کی ابتدا مسلمان کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی، جتنا بھی چاہے ظلم ہو رہا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جب لشکر دشمن کا آگے سامنے کھڑا ہو گیا اور مسلمان سپاہی بھی چلے گئے، اس وقت بھی مسلمان سپاہی پہلا فائر نہیں کر سکتے جب تک دشمن کی طرف سے جنگ کی ابتدا نہ کر دی جائے. آپ سب حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں. اگر دنیا کی ہر طاقت اسی بات کو جنگ کا اصول بنا لے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے، ہم جنگ کو بگن نہیں کریں گے، تو دنیا سے جنگ ہی ختم ہو جائے. اس لیے کہ جب ایک آدمی جنگ چھیڑتا ہے تو دوسری طرف سے اس کا جواب ملتا ہے. یہ اس کا انتظار کرتے رہیں گے، وہ اس کا انتظار کرتا رہے گا، جنگ ہوئے گی نہیں اور لوگ پلٹ جائیں گے. دنیا سے جنگ کا خاتمہ اسلام کے اس سنگل اصول کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ ہم جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے. اچھا، اب جنگ میں ابتدا ہو گئی ادھر سے. اب دیکھیے آپ، اب اس میں کیا کیا شرطیں ہیں.
پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے. دیکھیں میں قرآن کی آیتیں پڑھتا جاؤں گا کہ آپ کو کہیں پر یہ خیال نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ عین جنگ کے میدان میں اگر کافر دشمن پناہ مانگ لے، شیلٹر مانگ لے مسلمان سے، تو ایک مسلمان پر لازم ہے، فریضہ ہے، کمپلسری ہے کہ وہ اسے پناہ دے دے گا، اسے شیلٹر دے دے گا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ شیلٹر دینا اور ہے اور پی او ڈبلو بنا لینا اور ہے. پریزن آف وار کی بات نہیں، یہ ول ریمین انڈیپینڈنٹ. قرآن میں ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. یہ بہت کروشل آیت ہے، میں اس کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پیش کر دوں. ارشاد ہے مسلمانوں سے اللہ کا قرآن میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر مشرکوں میں سے جو تم سے لڑ رہے ہیں عین میدان جنگ میں بھی کوئی پناہ مانگے کہ مجھے پناہ دے دو، میں لڑنا نہیں چاہتا، میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، بس اب تم اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دے دو، اس کو اپنا مہمان بنا لو، اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ، رسول کے پاس لے کر آؤ. اگر وہ اسلام لے آیا تو تمہارا بھائی ہو گیا. ثُمَّ أَبْلِغُوا مَأْمَنَهُ، اور اگر وہ اس نے کہا کہ اسلام ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اس کو کسی ایسی جگہ پہنچا دو کہ جہاں اس کی لائف سیکورڈ رہے. کیوں؟ وہ اپنی آرمی کو ڈیزرٹ کر کے آیا ہے، اب تم نہیں مارو گے تو وہ مار دیں گے. اس لیے چونکہ وہ امن کا سپاہی بن کر آیا ہے، لڑنے کے لیے نہیں آیا. نہیں سمجھ میں آتا اسلام سمجھ میں نہ آئے. اسلام عقل مندی سے سمجھانے کا نام ہے، جبر اور ایکسکرشن اسلام میں اجازت نہیں ہے. اس لیے اس کو پہنچا دو ایسی جگہ کے اوپر کہ جہاں وہ امن اور سکون کے ساتھ رہے. یہ کہاں ہے؟ یہ آج کہاں ہو رہا ہے؟ دنیا اتنی آگے بڑھ گئی ہے. کس کو شیلٹر دیا جاتا ہے، کس کو پناہ دی جاتی ہے، کس کو کسی ایسی سیکور جگہ میں پہنچا دیا جاتا ہے کہ اس کی جان کم سے کم محفوظ رہے. ایک آیت اور، جہاں تک مجھے اجازت دے گا میں پڑھتا رہوں گا آپ کے سامنے. ایک منزل پر اور شاہ ہوتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ. یہ میں پہلے یہاں پہ یس کر دوں کہ اس میں ایک شخص آیا جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی. رسول کے پاس آیا، رسول نے کہا کہ اسلام سمجھنے کے لیے تجھے کتنا ٹائم چاہیے؟ اس نے کہا 4 months، 4 مہینے. رسول نے کہا تو 4 مہینے کہہ رہے ہیں، ہم تجھے 8 مہینے دیں گے. 8 مہینے تو ہمارا مہمان بن کر رہے، آرام سے چین سے کھا پی. 8 مہینے میں اگر اسلام سمجھ میں آ جائے فبیہا، بہت اچھی بات ہے. 8 مہینے میں بھی اسلام سمجھ میں نہیں آتا، دیر نو کمپلشن. اسلام میں کمپلشن نہیں ہے. ہماری ڈیوٹی کہ ہم تجھ کو تیری کسی سیف جگہ پر پہنچا دیں گے. کیا ہے اس میں زیادتی اور کیا ہے اس میں ظلم؟ ایک اور منزل پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، وہ بھی ایک واقعہ اس کے پس منظر میں ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. اگر کوئی شخص میدان جنگ میں تم کو فقط سلام بھی ایسے انداز سے کر رہا ہے کہ معلوم ہو کہ یہ اسلامی سلام ہے. فرض کیجیے کہ مسلمانوں کی لڑائی عرب کے باہر کہیں پر ہو رہی ہے، ایک سپاہی یا ان کا السلام علیکم. اب السلام علیکم اسلامی سلام تھوڑی ہے، وہ نہیں کہہ سکتا السلام علیکم. معلوم ہو گیا کہ وہ اسلامی سلام کہنا چاہتا ہے، اب آپ اسے قتل نہیں کر سکتے. اتنی سی بات پر یہ واقعہ ہوا تھا. ایک جنگ میں ایک صحابی کے سامنے ایک کافر آیا، انہوں نے اس پر تلوار کا وار کرنا چاہا. تلوار اٹھی تھی کہ اس نے اسلامی سلام کیا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو رسول نے کہا کہ تم نے کیوں قتل کر دیا اسے جب اس نے اسلامی سلام کیا تھا؟ کہا حضور وہ اس نے دل سے سلام نہیں کیا تھا، زبان سے سلام کیا تھا. ڈر کے مارے اس نے کہہ دیا تھا السلام علیکم. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یہ اسلام کے جنگ کے ایٹیکیٹ ہے. ایک اصول یہ ہے کہ آپ کی جنگ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے ہوگی، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ہوگی، دشمن کے مال اور دولت پر نظر نہیں ہوگی. میں شاید پڑھ چکا ہوں، مجھے خیال نہیں آ رہا ہے، بہرحال واقعہ سے متعلق ہے. جنگ احد میں جب جنگ ختم ہو گئی، اس میں مسلمان بہت سے شہید ہوئے تھے، 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے تھے. تو اب ایک ایک کا نام لے کر پوچھتے رہے وہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا. صحابہ کہتے رہے شہید ہو گیا، 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 شہید ہو گیا.
ایک صحابی کے لیے جب آپ نے پوچھا، اہل سنت بھی اپنی آپ کی کتابوں میں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، ایک صحابی کا جب نام لیا اور لوگوں نے کہا شہید ہو گیا، تو پیغمبر نے کہا نہیں، وہ شہید نہیں ہوا۔ کہاں ہے؟ آپ کے پرچم کے نیچے آپ کے ساتھ میں جہاد کر رہا ہے، شہید نہیں ہوا؟ کہاں؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑ بھی رہا تھا، اور ایک کافر آیا تھا مشرک، وہ ایک بہت اچھے گدھے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظر اس گدھے پر تھی، اس پونی پر تھی کہ کسی صورت سے جنگ ختم ہو تو میں اس پر قبضہ کر لوں۔ اس لیے رسول نے فرمایا کہ وہ شہید الجنت نہیں ہے، شہید الحمار ہے، گدھے کی راہ میں شہید ہوا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سخت پابندی ہے اسلام۔ ایک پابندی اور ہے کہ اگر عین میدان جنگ میں کوئی لشکر کا سپاہی بھاگ رہا ہے، فلی کر رہا ہے میدان سے، تو آپ اس کا پیچھا نہیں کر سکتے۔ جو بھاگ رہا ہے اس کو بھاگنے دیجیے، جان بچا رہا ہے۔ اسلام مجبوراً جب کوئی چارہ نہ رہے تب جان لینے کی اجازت دیتا ہے، ورنہ جہاں تک ممکن ہو وہ دشمن کی بھی جان بچانے کی فکر کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نجاشی بادشاہ، وہ دل میں مسلمان ہو گیا تھا، رسول کو برابر گفٹ بھیجتا رہتا تھا۔ ایک زمانے میں اس نے رسول کو ایک پونی بھیجا، اس پونی کا نام دلدل تھا۔ دیکھیے بگڑیے گا نہیں، جو بات ہے حقیقت وہ کیسے نہیں کہی جائے گی۔ اس پونی کا نام تھا دلدل۔ جب یہ دلدل رسول کے پاس آیا، حضور نے دلدل مولا علی کو دے دیا۔ آپ لوگ آگے آ رہے ہیں تو تھوڑا اور آگے آ جائیے، ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ میرے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ حضرات نے خود ہی میرے دل کی خواہش کو پورا کر دیا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ تو مولا علی اسی پونی پر، جس کو ہندی یا اردو میں ٹٹو کہا جاتا ہے، بیٹھ کر آتے۔ ٹٹو دوڑ نہیں پاتا زیادہ، تو عرب کے جو شہ سوار تھے، بڑے بڑے ویریئرس، وہ ہنسا کرتے تھے، کہتے تھے علی آپ اتنے بڑے شہ سوار ہیں اور آپ گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں آتے؟ ہم تو یہ ترکی تازی بہترین گھوڑے اس پر بیٹھ کر آتے ہیں۔ کہا تمہارے لیے یہی مناسب ہے، میرے لیے یہی مناسب ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر وہ آئے گا کہ جس کو یا میدان سے وقت پڑنے پر بھاگنا ہو یا بھاگتے کا پیچھا کرنا ہو۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ نہ بھاگنے کی اجازت ہے، نہ بھاگتے کا پیچھا کرنے کی اجازت ہے، میدان میں لانے کا مسئلہ ہے، یہ ٹٹو مجھے پہنچا دیا کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس اسلامک وارفیئر میں عورتوں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، بچوں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، جو عبادت گاہیں ہیں چاہے کافروں کی ہیں ان کو گرایا نہیں جا سکتا۔ دیکھ لیجیے آپ کتنا فرق ہو گیا ہے۔ اسلام کافروں کی عبادت گاہوں کو اجازت نہیں دیتا، مسلمان آج کچھ مسجدوں کو گرا رہے ہیں۔ یہ وہی ہے کہ جب اسلام دل میں نہیں ہوتا، پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے اسلام کو یوز کیا جاتا ہے، اور مسجدوں کو بھی یوں گرا رہے ہیں۔ ہندوؤں میں کوئی ہندوؤں کا معید نہیں ہوں، مگر میں جو واقعہ وہ کیسے نہ بتاؤں آپ کو کہ ہندوؤں نے بابری مسجد گرائی، بے شک انہوں نے گرائی، بہت بڑا کرائم ہے، لیکن انہوں نے نماز گزاروں پر نہیں گرائی۔ جب مسجد خالی تھی اس وقت گرائی۔ مسلمانوں کا کارنامہ یہ ہے کہ یہ مسجد سے بھی دشمنی ہے، نماز سے بھی دشمنی ہے، اس لیے جان بوجھ کر یہ ایسے وقت حملہ کرتے ہیں مسجد پر جب مسجد میں نمازی اللہ کی یادیں مشغول ہوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عورتوں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، بچوں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، بوڑھوں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ سارے اصولوں کو ایک اصول میں سمیٹ دیتا ہوں میں، جو آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں کہ ہاں یہ بات، یہ اصول، یہ جامع اصول صحیح ہے۔ جو اسلام میں لڑنے کے لیے آئے اور لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہو، آپ اپنے سیلف ڈیفنس میں اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں، دیٹس آل۔ اب میں آپ کو واقعات بتاتا ہوں۔ جنگ نہروان، خارجی بہت جان پر کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوتی ان کو۔
مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم راہ الہی میں شہید ہو جاؤ تو حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، حوریں کرمنلز کا انتظار کریں گی۔ پہلا مسئلہ تو یہی ہے۔ اب جب آدمی نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں مرنا ہی ہے تو اسلام کے کیسے اصول ہو، کیسے فروع، وہ ہر اصول کی دھجیاں اڑا دیتا ہے کہ میں تو جا ہی رہا ہوں، اب اسلام کو جو اصول پر عمل ہوتا ہے ہو جائے۔ لیکن جو سچے مذہبی انسان ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے مگر اسلام کے اصول ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے ان کی جنگ میں شجاعت بے حد ہوتی ہے مگر کوئی بات خلاف انسانیت کا کبھی صدور نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لیجئے، میں آپ کے سامنے جنگ نہروان اسلام کی بڑی خطرناک جنگ تھی، اس لیے کہ اس میں خارجیوں سے مقابلہ تھا۔ بھائی خارجائش جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں نا آپ، طالبان جو مرنے پر تلا اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو خوارج سے جنگ ہو رہی تھی اور اس میں مولا نے بتا دیا تھا کہ ہمارے 9 آدمی نہیں شہید ہوں گے، ادھر کے 9 آدمی نہیں بچیں گے، جو کہا تھا وہی انجام ہوگا۔ لیکن ایک بات آپ سمجھ لیجئے، میں کراچی میں تقریر کر رہا تھا اور وہاں مولانا کوثر نیازی صاحب جو وزیر مذہبی امور تھے پاکستان کے، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ بڑے وہ کوثر نیازی صاحب بہت محب اہل بیت تھے، اس میں کوئی شک اور اس میں کوئی مربت نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیے انہوں نے کہتے کہتے یہ کہا کہ سارے مسلمانوں کے اب اسکالر آدمی تھے، مولوی تھوڑی تھے، وزیر تھے، کہا کہ تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی پیریڈ ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، اگر علی کے مقابلے میں آ گئی تو علماء اسلام کا چاہے ان کا تعلق کسی فرقے سے ہو، یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ تھا۔ کتنی بڑی بات، تو پھر رہ کیا بھائی، پھر رہ کیا کیا؟ اب میں بھی حیرت سے دیکھ رہا تھا، بات تو غلط نہیں کہہ رہے تھے، کہنے لگے یہاں تک کہ میری اماں، میں نے کہا میری اماں کہاں سے آ گئی ہیں؟ اور میں واقعی حیران ہو گیا کہ میری اماں کی کیا ذکر کرنے لگے۔ جب بات آگے بڑھائی انہوں نے، یہ مولانا کوثر، ان کی ریکارڈنگ موجود ہے کراچی میں، آپ دیکھیں، کہنے لگے یہاں تک کہ میری اماں جب وہ ایک جنگ میں مولا علی کے مقابلے پر آ گئیں اور وہ جنگ ختم ہوئی، یعنی جنگ جمل، تو وہ اپنی اس غلطی پر 20 سال تک اپنی آنکھوں پر دوپٹہ رکھ کر روتی رہی۔ یہ ان کے جملے ہیں جو آج تک تاریخ میں محفوظ ہیں۔ لیکن اس جنگ جمل میں بھی، یا جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں بھی، باوجود کہ بڑے گھمسان کی جنگیں تھیں، لیکن علی کی طرف سے کوئی ایک کام ایسا نہیں ہوا کہ جو اصول ہے انسانیت کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ خود ان محترمہ کے ساتھ جب ان کے اونٹ کو پکڑا گیا، ان کو حوضہ سے اتارا گیا، تو کسی غیر کو نہیں بھیجا علی نے، ان کے سگے بھائی تھے محمد بن ابی بکر، ان کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو عزت و احترام سے اتار لو، اور اس کے بعد کے واقعات پیش کروں گا تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ پھر جب ان کو بھیجا گیا مدینے، تمام عزت و احترام کے ساتھ، یہ بہت اہم بات ہے، آپ سمجھیں۔ مولا علی نے کچھ لمبی ترنگی خواتین کو بلایا، ان کو مردانہ لباس پہنایا اور کہا کہ تم ام المومنین کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو مدینے پہنچاؤ۔ علی بھی فطرت کیسے کیسے پہچانتے تھے۔ جب مدینے پہنچی یہ بی بی شان سے، تو لوگوں نے آ کے پوچھا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ خود بی بی نے کہا کہ یہ بتائیے آپ سے علی سے مقابلہ ہوا تو علی کا سلوک آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ کہا علی نے خلاف فطرت وہ سلوک کیا میرے ساتھ کہ جس کی میں کچھ شکایت نہیں کر سکتا، کسی طرح کی بے حرمتی نہیں، کسی طرح کی ایٹراسٹیز نہیں، کسی طرح کی ذلت نہیں، کسی طرح کی ہیوملیشن نہیں۔ ہاں بس مجھے ایک شکایت ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا شکایت؟ اب وہ جو سپاہی تھے وہ کھڑے ہوئے تھے، کہا وہ کیا شکایت؟ کہا کہ علی نے مجھے بصرے سے یہاں مردوں کی حفاظت میں بھیجا، بس جیسے ہی انہوں نے کہا مردوں کی حفاظت میں بھیجا، ان عورتوں نے بتا دیا اپنے لباس کو تبدیل کر کے کہ ہمارا لباس مردانہ ہے، ہم خود عورتیں ہیں۔ آپ کا یہ احترام رسول علی ابن ابی طالب نے کیا، صلوات محمد و آل محمد۔ یہ ٹکڑا میں نے اتنا سا اس لیے عرض کیا ہے کہ آپ کو حسین یاد آ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ علی نے ایک بی بی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا جواب کربلا میں کیا دیا گیا، وہ آپ کی نظروں کے سامنے۔ اب جنگ نہروان جو خارجیوں سے ہوئی تھی، خارجی تو جان پر کھیلے ہوئے ہوتے ہی ہیں،
اس میں ایک خارجی سپاہی علی کے سامنے آ گیا تنہ تنہا جنگ کرنے کے لیے، آ تو گیا سامنے، لیکن جب ذوالفقار، یہ تاریخ میں پڑھی ہے، جب ذوالفقار علی اس کے سر پر چمکی تو ہاتھ کانپا، تلوار چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے علی کے ہاتھوں میں عصمت کے بریک لگے ہوئے تھے۔ ابھی زور و شور میں جنگ ہونی، کس کو اس بات کا خیال رہتا ہے؟ جب مولانا نے دیکھا کہ اس کی تلوار چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی ہے، ذوالفقار جھکتی بھی بلند ہو گئی۔ آپ نے قتل سے ہاتھ روک لیا، ضرب سے ہاتھ روک لیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ اسلام میں، دیکھیے یہاں بھی علی کو اسلام یاد ہے، بیٹا اسلام یاد ہے، کہا اسلام میں کسی دشمن کو بھی اس وقت قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے جب وہ اپنا ڈیفنس نہ کر سکتا ہو۔ یہ کہاں ہے اصول بتائیے؟ آپ نے کہا گھوڑے سے اتر، تلوار اٹھا لے، پھر میرے مقابلے پر جنگ کر مجھ سے، اب یہ مقدر کی بات ہے، چاہے تو مجھے قتل کر دے یا میں تجھے قتل کر دوں۔ وہ حیران ہو گیا کہ جنگ کے میدان میں یہ اخلاق۔ اس نے کہا یا علی، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ کہاں پوچھو؟ کہا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھ سے بتایا گیا ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی اگر آپ کا دشمن بھی آپ سے کچھ مانگے تو آپ اسے ٹالتے نہیں، دے دیتے ہیں؟ کہا ہاں میرا یہ اصول ہے۔ کہا یہ جنگ کا میدان ہے کہ نہیں؟ میں آپ کا دشمن ہوں کہ نہیں؟ کہا ہاں دونوں باتیں صحیح ہیں۔ کہا جس تلوار سے آپ لڑ رہے تھے تلوار مجھے دے دیجیے۔ کتنی ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے۔ پھر علی نہتے ہو جائیں گے، وہ بھی بڑا مضبوط پہلوان ہے۔ علی نے کہا مانگے گا تو یہ تلوار بھی حاضر ہے۔ علی نے دونوں ہاتھوں پر تلوار رکھی، اس کی طرف بڑھا دی، یہ دکھانے کے لیے کہ جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے وہ تلوار کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے تلوار چلتی علی کی تو اس کی گردن کٹ جاتی، تلوار پیش کر دی اس کے سامنے تو اب اس کا رد عمل یہ ہوا کہ وہ اپنے گھوڑے سے اترا، آ کر مولا کے قدموں سے لپٹ گیا، کہا میں نے حق کو پہچان لیا، اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کا سپاہی بن کر آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں۔ اللہ اکبر، ذرا علی کی بلندی دیکھیے کردار کی۔ کہا نہیں، پرسنل ایشو کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، اگر تو مجھے رسول کا نمائندہ سمجھتا ہے اور میرا جہاد حق سمجھتا ہے تب میرا ساتھ دے۔ اس نے کہا میں جہاد حق سمجھ کر آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بس اب میں وائنڈ اپ کروں۔ ہم اسلام کے 3 جہاد مانتے ہیں، 2 ہو چکے، ایک باقی ہے۔ ایک جہاد رسول کی نگرانی میں، رسول کی اجازت سے، مولا علی کا، بدر کی جنگ ہو، احد کی جنگ ہو، خندق کی جنگ ہو، خیبر کی جنگ ہو، حنین کی جنگ ہو، نہروان کی جنگ ہو، صفین کی جنگ ہو، آپ تاریخ کو کھنگال لیں، اس میں دشمن کے ساتھ کہیں بھی کسی ایک سپاہی کے ساتھ آپ کو ایسا سلوک علی کا نہیں ملے گا۔ جب لڑائی ہو رہی تھی اس وقت بھی، لڑائی کے بعد جب لڑائی کا خاتمہ ہو گیا اس وقت بھی، جب قیدی بنائے گئے اس وقت بھی، جس کو آپ خلاف انسانیت کہہ سکیں۔ اس کے بعد حسین کا جنگ ہے جس کو میں بھی عرض کروں گا۔ تیسرا جنگ وہ جو ہونے والا ہے امام زمانہ کا، یہ بھی ایک معصوم کے نگرانی میں جنگ ہوگی، اس میں بھی دشمنوں سے مقابلہ ہوگا۔ حالانکہ یہ تصور ذرا سا غلط ہے کہ بہت زیادہ قتل و خون ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کے تعلیمات کو دیکھ کر اور جو معجزے نظر آئیں گے اس کو دیکھ کر ساری دنیا تقریباً خود ہی مسلمان ہو جائے گی۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ جب یہ امام تشریف لائیں گے تو آگے بڑھ کر یہودیوں کی جو بستی ہے، یہی سیریا ویریا کی طرف، فلسطین یا جو بھی آپ کہہ لیں، ان کی جو بستی اسرائیل خود ہے، وہاں تشریف لے جائیں گے اور ایک پہاڑ کے پاس پہنچ کر اس کی کھوج سے ایک اسکریپس نکالیں گے جو توریت کے اصلی مسودات ہوں گے، اور وہ یہودیوں کو دکھائیں گے دیکھو یہ اصلی تورات ہے، اس میں میرے فضائل، میرے مناقب، میرا جہاد لکھا ہوا ہے۔ جیوز آ کر پڑھیں گے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر آگے بڑھیں گے، میں نے اس لیے پڑھ دیا کہ شاید نئی چیز ہو تو آپ کو وحشت نہ ہو۔ اس کے بعد پھر آپ اسرائیلیوں کی بستی یا عیسائیوں کی بستی میں آئیں گے، وہاں اصل جو اوریجنل بائبل ہے وہ نکالیں گے، وہ ان کو پڑھائیں گے اور اپنے جو پیشین گوئیاں اس میں وہ دی تو عیسائی بھی بکثرت اس سے مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر آپ کا دور حکومت دنیا میں چونکہ امن، انصاف، شانتی، جسٹس کی بنیادوں پر ہوگا، اس لیے کسی کو اسلام سے شکایت نہ ہوگی، سب خود از خود مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور اس کے لیے بس میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں،
اب کب آئیں گے یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے، کل آ جائیں گے یا 1000 برس کے بعد آئیں گے، اس وقت دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ آپ نے برابر سنا ہوگا، اور صحیح ہے یہ بات کہ مولا کے ہاتھ میں جو تلوار ہوگی وہ کوئی اور تلوار نہیں ہوگی، ذوالفقار ہوگی۔ یہ ذوالفقار میرا خیال یہ ہے کہ سمبل، ذوالفقار ایز اے سمبل یہاں پر یوز کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذوالفقار کی خصوصیت یہ ہے کہ بنت سے مولا علی جو مولا نے فرمایا تھا کہ 10,000 کافر اس تلوار کی زد میں آئے ہیں مگر ایک بھی بے گناہ قتل نہیں ہوا۔ اس لیے تلوار کا سمبل بتا رہا ہے کہ امام جب دنیا میں ظہور کریں گے تو خالی گناہگار، کرپٹ، ظالم، وحشی، جانوروں کی شکل میں انسان خالی یہ قتل کیے جائیں گے، باقی اور کوئی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے آخری بات جو ہے وہ یہی ہے کہ امام ظاہر ہے کہ خون کا بدلہ وارث لیتا ہے، جو کربلا کے میدان میں خون بہایا گیا، جس کی یاد میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں لوگ اس غم کی یاد منا رہے ہیں۔ جتنے شریف النسب ہیں وہ سب یاد اس خون کی منا رہے ہیں جو کربلا کے میدان میں بہایا گیا۔ اس خون کا بدلہ بھی ان کے وارث کا حق ہوگا۔ تو امام اپنا لشکر لیے ہوئے کربلا میں آئیں گے اور آ کر مولا کو سلام کریں گے، اور سلام اس شان سے کریں گے، السلام علیکم یا رضا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے جد مظلوم وہاں پر میرا سلام۔ پہلی مرتبہ جواب آئے گا قبر سے جو سب سنیں گے کہ وعلیک السلام و یا بنی، میرے وارث، میرے بیٹے، تجھ پر بھی میرا سلام ہے۔ اے میرے وارث، میں تیرے لشکر کی شان دیکھ رہا ہوں، تیرے علموں کی تعداد دیکھ رہا ہوں، پرچموں کی تعداد دیکھ رہا ہوں، تیری قوت و دبدبہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے لال، اگر یہ لشکر کربلا کے میدان میں ہوتا تو میرے بچے یتیم نہ ہوتے، زینب کے سر سے چادر نہ چھنتی، سکینہ تماچے نہ کھاتی، علی اکبر کے نیزہ نہ لگتا، علی اصغر کے تیر ظلم نہ لگتا۔ یہ ساری مصیبتیں اس لیے آئیں کہ تو اس لشکر کو لیے ہوئے وہاں موجود رہے۔ بس رضا حسین مصائب شروع ہو گئے۔ آج روایت یہ ہے، یعنی ٹریڈیشن یہ ہے کہ آج آپ ایک ایسی قربانی کا حال سنتے ہیں جو دیکھنے میں بہت مختصر تھی، دیکھنے میں بہت چھوٹی تھی، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ ایک 6 مہینے کا بچہ، وہ بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا، اس میں کیا ویٹ رہ گیا ہوگا، اس میں کیا وزن رہ گیا ہوگا۔ مگر آپ غور فرمائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین کی قربانی سے جو اثر لیا گیا ہے وہ اسی بچے سے لیا گیا۔ ہندو اس بچے کی قربانی کا حال سنتے ہیں، میرے کو خود واقعہ گزرا، میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ میں پلٹ کے آ رہا تھا، رائے بریلی تقریباً 50 میل دور ہے، لکھنؤ سے ایک شہر ہے، وہاں سے میں ٹرین پا رہا تھا، اور میں کوچ میں گیا تو وہاں پر کچھ ہندو بیٹھے ہوئے تھے، آمنے سامنے برتھ تھی، اس برتھ پر وہ بیٹھے تھے، اس برتھ پر میں، کچھ لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ مجھے پہچانتے تھے، کہنے مولانا صاحب محرم کا زمانہ ہے، آپ رائے بریلی سے لکھنؤ جا رہے ہیں اور آپ لوگ امام حسین کی یاد مناتے ہیں، یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں دوسرے ہندو جو اس سے واقف نہیں ہیں، آپ تھوڑا کچھ ان کو بتا دیں۔ میں نے کہا میں اتنی جلدی کیا بتاؤں، لمبی داستان ہے، آدھا راستہ طے ہو چکا ہے، آدھے گھنٹے میں گاڑی لکھنؤ اسٹیشن پر پہنچ جائے گی، بات نامکمل کرنی، کچھ تو بتا دیجیے۔ اور میں مجبور ہو گیا، میں نے یہ واقعہ بالکل میں صحیح بتا، میں آپ کو بتا دوں ان کا نام بھی شرما تھا، میجر شرما، وہ آرمی کے آدمی ہے۔ اب میں نے ان سے داستان بتائی کیسے حسین کربلا میں آئے تھے، اس کے بعد جو کچھ تفاصیل تھے وہ میں نے بتایا۔ پھر میں شہادتوں کے ذکر پر آ گیا، حضرت حر کا ذکر کیا میں نے، لوگ متاثر ہوئے، حضرت عباس کا ذکر کیا، لوگ حضرت علی اکبر، سب کے ذکر کرتے 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 دیکھا میں ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے پھر بتایا کہ جب حسین کا سارا خزانہ خالی ہو گیا تو حسین ایک خیمے سے ایک ننھے سے بچے کو لیے ہوئے نکلے، مگر باپ کو اتنی محبت تھی کہ جب اس بچے کو لے کر نکلے تو بچہ پیاسا تھا، مگر حسین نے اس پر ابا کا سایہ کر دیا، لیے ہوئے آئے۔ بس اب یہ جیسے قدرت کو منظور ہو، مجھے اور ہی باتیں پڑھنا تھی لیکن اب تو وقت نہیں رہ گیا، میں ڈائریکٹ شہادت سے لذکر پر آ گیا۔ تو لیے ہوئے آئے اور ایک بلندی پر آنے کے بعد کہا، بھائیوں، آنے کے بعد کہا کہ یہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے،
اس پر حالت احتضار طاری ہے. دیکھو یہ کبھی ہاتھ یوں کھینچتا ہے, کبھی ہاتھ یوں کھینچتا ہے, کبھی پیر یوں کھینچتا ہے, کبھی پیر یوں کھینچتا ہے. تمہارے نزدیک میں گناہ گار ہوں, اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے نا. اس کو تھوڑا سا پانی لا کر پلا دو کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. اس معصوم بچے پر رحم کھاؤ, اس معصوم بچے پر ترس کھاؤ. اتنی عمر کے تو جانوروں کے بچوں کے پاس سے نہیں دیکھا جا سکتا. یہ رسول کا نواسا ہے, نواسے کا. جب اس کا کوئی جواب نہ ملا تو اب امام نے فرمایا, یہ میں ان سے بتا رہا ہوں واقعہ, جب اس کا کوئی جواب نہ ملا تو امام نے کہا اچھا تم شاید یہ سوچتے ہوگے کہ میں بھی بہت پیاسا ہوں, تم پانی لے کر آؤ گے, میں پانی چھین کر پی لوں گا, تو لو اس بچے کو میں جھلستی بھی زمین پر رکھے دیتا ہوں. کربلا کی جھلستی بھی بھوبل, اس پر حسین نے اپنے بچے کو رکھا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ بچہ جب اس جھلستی ہوئی بھوبل پر ریت پر لٹایا گیا تو مچھلی کی طرح تڑپ گیا. حسین بے کسی سے اپنے بچے کی بدلتی ہوئی حالت دیکھتے رہے, لیکن وہ اتنے پتھر دل تھے تو ان کو اس کے بعد ہی بچے کی پیاس پر ترس نہ آیا, اور وہ اسی طرح جمے کھڑے رہے. تب امام نے بچے کو گود میں اٹھایا, بس سن لیجیے, تب امام نے بچے کو گود میں اٹھایا اور کہا بیٹا میں تو جو کچھ کہہ سکتا تھا کہہ سکا. یہ ایسے پتھر دل ہیں کہ ان پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. اے میرے لال, اب تم بھی اگر بتا سکتا ہو زبان بے زبانی سے کہ تو کتنا پیاسا ہے تو بتا دے, شاید ان کے دل پر اثر ہو. یہ معصوم کی زبان, یا معصوم پتھر سے گئے تو پتھر گفتگو کرنے لے گا, یہ تو امام کا بچہ ہے. بس جیسے ہی امام نے یہ کہا ویسے بھائی روایت میں یہی ہے, اس پیارے بچے نے, اس خوبصورت بچے نے, اس ہینڈسم بچے نے, اس کومل بچے نے آہستہ آہستہ اپنی گردن کو موڑ کر اپنا رخ لشکر ابن سعد کی طرف کیا, اور سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کیا. جو کام عباس کی تلوار نہ کر سکی, علی اکبر کا نیزہ نہ کر سکا, وہ اس بچے کی زبان نے کر دکھایا. لشکر ابن سعد کے سپاہی کلیجہ پکڑ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے, کہا کہ ہم سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا. لشکر سعد ڈرا ہے کہیں لشکر میں بغاوت نہ ہو جائے. اسی کے لشکر میں ایک زبردست تیر انداز تھا جس کا نام تھا ہرملہ. لشکر سعد اس کے پاس آیا اور ایک بات کہا کہ ہرملہ تیری وفاداری کا امتحان ہے. کہا کیا؟ کہا کہ اس بچے نے تو غضب ڈھا دیا ہے. اقطع کلام الحسین, آگے بڑھ کر حسین کی بات کو کاٹ دے تاکہ میری فوج میں بغاوت نہ ہونے پائے. عزاداران حسین, بس اب سن لیجیے, میں آپ کو یاد دلا دوں, میں ٹرین پر واقعہ بیان کر رہا ہوں. سننے والے ہندو ہیں, مومنین نہیں ہیں, ہندو ہیں. میں یہاں تک پہنچا تو ان کا مولانا صاحب اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کے بعد یہ ہوا کہ اس خبیث نے ترکش سے تیر نکالا, دوش سے کمان اتاری, علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا. بھائی مولا کا یہ روضہ ہے, میں اس پر ہاتھ لے کر کہتا ہوں کہ بس میں نے یہ کہا تھا کہ وہ سب ہندو کھڑے ہو گئے. کہا اب آپ اس کے بعد نہ کہیے گا کہ کیا ہوا, اس لیے کہ ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم سنیں کہ ایک 6 مہینے کے بچے کے گلے کے پار وہ تیر ہو گیا. محض سوال ہے آپ کے اوپر. یہ میں نے سیریس کیا کہ ہندوؤں پر اتنا اثر ہوتا ہے شہداء کربلا کی شہادت کا بیان کا. بس اب تو میں ختم کرنے کے لیے میں مجبور ہو گیا. گردن پر جذبہ کی تیر لگا, فانقلب الصبی علی ید الامام, بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا, پلٹ گیا. میں بابا علی, حسین کے بابا علی سے کہنا چاہتا ہوں, مولا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ہاتھوں پر در خیبر زیادہ وزنی ہے یا حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کی لاش؟ مگر اللہ رے حسین کا صبر, اللہ رے حسین کا صبر. حسین نے بچے کے گلے سے تیر کھینچا, خون کا فوارہ چلا, حسین نے چلو لگا دیا. جب خون, یہ مصدقہ روایت ہے, جب امام کا ہاتھ خون سے بھر گیا, امام نے چاہا کہ زمین کی طرف پھینکیں. آواز آئی کہ فرزند رسول, آپ رحمت للعالمین کے وارث ہیں. یہ خون کا قطرہ بھی اگر زمین پر گرا تو صبح قیامت تک ایک دانہ روزہ نہ ہوگا. حسین نے چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکیں, وہاں سے بھی آواز آئی کہ ایک قطرہ آپ زمین پر نہ گرے گا. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں ہے.
مگر حسین نے کہا کہ نہیں میرے اصغر میرے لال، اگر زمین انکار کر رہی ہے، آسمان انکار کر رہا ہے، تو میں تیرے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کروں۔ امام نے ایک معصوم کے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کیا۔ اور بس میں آپ کو بتا دوں کہ حسین کسی شہید کی لاش کو لے کر مضطرب نہیں ہوئے۔ علی اکبر کچھ کم تھے، علی اکبر کی شہادت کے بعد حسین نے لاش لا کر خیمے پر رکھ دی، بعد میں روئے، لیکن جب اس بچے کو لے کر چلے ہیں، کل ہمارے عاشورہ میں آپ کہیں گے 7 مرتبہ رباب کے خیمے کے دروازے تک آئے اور پڑھے، ہر مرتبہ کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون لذنب قضائی و تسلیما۔ 7ویں مرتبہ آوازی لے رباب اپنے بچے کو لے جا۔ عزیزداروں، اب کربلا کی منزل کو تصور میں لائیے، ایک ماں جس نے اس تمنا کے ساتھ بچے کو دیا ہے کہ شاید دشمن پانی پلا دیں، وہ اسی امید کے ساتھ آ رہی ہوگی کہ میرا بچہ پانی پی چکا ہوگا۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سکینہ نے یہی کہا تھا جب حسین نے کہا لے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، اور یہ ماں آئی ہے، تو علامہ ہبت الدین شہید سائد رحمۃ اللہ نصرت الحسین میں کہ ماں سے پہلے بچی آ گئی سکینہ، اور اس نے آ کر بابا کا دامن پکڑ کے کہا بابا میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ میرا بھائی زیادہ پیارا ہے، آپ نے اسے پانی پلا دیا، میری پیاس کا لحاظ نہ کیا۔ حسین چپ رہے، خالی ابا کا دامن ہٹایا، بچی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی، ہائے میرا بھائی شہید ہو گیا۔ اتنے میں جب ماں آئی تو اس نے کہا مثلوں کا یونہر کو فردن، کیا تیری عمر کے بھی بچے ذبح کیے جاتے ہیں۔ عزیزداروں، اس کے بعد جو میں روایت پڑھ رہا ہوں علامہ رشید ترابی کے منہ سے میں نے خود سنی ہے، وہ اسکالر آدمی تھے، وہ کبھی گڑی ہوئی روایت نہیں پیش کر سکتے۔ علامہ رشید اللہ ان کے درجے کو بلند کرے فرماتے ہیں کہ جب ماں نے آ کر بچے کی لاش کو دیکھا، سسکیاں لیں 2-4۔ امام نے کہا رباب اف اف اف۔ امام نے رباب سے کہا کہ رباب میں کون ہوں؟ ایک دکھیاری ماں کیا بتائے کون ہوں؟ معرفت رباب کا اندازہ کیجیے گا۔ امام نے کہا رباب یہ بتا میں کون ہوں؟ رباب نے کہا مولا آپ میرے وارث اور امام برحق ہیں۔ کہا امام ہوں؟ کہا ہوں۔ کہا جو میں کہوں گا مانے گا، سر آنکھوں پر مانوں گا۔ مولا آپ جو کہیں گے مانوں گی، آپ امام وقت ہیں، آپ کی اطاعت واجب ہے۔ کہا اس بچے کو اپنی گود میں لے لے۔ دادا میں تصور کیجئے ایک دل جلی ماں نے کس طرح سے اپنے بچے کو گود میں لیا ہوگا، بچے کو نہیں بچے کی لاش کو گود میں لیا ہوگا۔ ماں نے بچے کی لاش کو گود میں لیا، کہا ایسے سینے سے لگا لے۔ ماں نے سینے سے لگا لیا، کہا میرے پیچھے پیچھے آ، جدھر جدھر میں جاؤں تو بھی آ۔ بی بی نے کہا بہت اچھا، آپ آگے چلیے۔ امام خیموں کا چکر لگاتے ہوئے خیمے کی پشت پر آئے، آگے آگے امام جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے رباب اپنے بچے کی لاش کو سینے سے لگائے کہ دیکھنے کے لیے کہ مولا کیا کرنا چاہتے ہیں۔ خیمے کی پشت پر گئے، ذوالفقار سے وہ کام لیا کہ ذوالفقار نے کبھی فریاد نہ کی ہوگی سوائے اس موقع۔ پہلی مرتبہ ذوالفقار سے ایک بچے کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ عزاداران حسین روایت آتی ہے کہ بچے کی قبر ماں کے سامنے کھدتی رہی، ماں حسرت سے دیکھتی رہی کہ میرے بچے کی قبر تیار ہو۔ قبر کھود گئی، حسین نے ماں کی آغوش سے بچے کو لیا، قبر میں لٹایا۔ حیدرآباد دکن میں ترابی آجنگ مرحوم بڑے محب اہل بیت شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ لاش کو اصغر کی رکھ کے قبر میں کہتے تھے شاہ، یہ تو آغوش لحد میں اور پیارا ہو گیا۔ ماں دیکھتی رہی، حسین نے اپنے ہاتھ سے قبر پر مٹی ڈال ڈال کر قبر کو برابر کیا۔ مٹی کتنی عزت صحیح تھی آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا۔ مگر اب حسین کے صبر کا امتحان، جب لاش قبر کے اندر آ گئی اور قبر برابر کر دی گئی، تو اب ایک مرتبہ حسین نے اس قبر کے اوپر اپنا رخسار رکھ کر رونا شروع کیا۔ بس مجلس ختم ہو گئی عزیزداروں، قبر علی اصغر کو رخسار سے لگائے ہوئے حسین رو رہے ہیں
کہ ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی. رباب نے آگے بڑھ کر مولا میں کچھ کہوں آپ سے. کہا آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں، تو میں نے بتایا تھا کہ میں اس بچے کی ماں ہوں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں کون ہوں. میں نے فرمایا تو اس بچے کی ماں. کہا کہ میں اس بچے کو قبر میں جاتا ہوا دیکھ سکتی ہوں میرے وارث، لیکن آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو نہیں دیکھ سکتی. آپ اس بچے کی قبر چھوڑ دیجئے. یہ بچہ آپ کی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کے پاس جنت میں جا چکا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا رب. خالی پرا ہے جھولا اصغر میرا کہاں ہے. خالی پرا ہے جھولا اصغر میرا کہاں ہے. خالی پرا ہے جھولا اصغر میرا کہاں ہے. خالی پرا ہے جھولا. وہ چاند آسمان تو ہی مجھے بتا دے. وہ چاند آسمان تو ہی مجھے بتا دے. آنکھوں کا میری تارا اصغر میرا کہاں ہے. خالی پرا ہے جھولا اصغر میرا کہاں ہے. خالی پرا ہے جھولا. خود جا کے ساتھ لاؤ سینے سے میں لگاؤ. خود جا کے ساتھ لاؤ سینے سے میں لگاؤ. کوئی بتا دے اتنا اصغر میرا کہاں ہے. خالی پرا ہے جھولا اصغر میرا کہاں